جتنا سخت موقف تحریک انصاف کا ہے اس سے کچھ کم سختی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نہیں ہے. وہ بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ ہوگا اور حکومت ان کے مطالبات کو تسلیم کرے، چونکہ اس سے متعلق پہلے سے وعدے بھی کیے گئے تھے. اب وہ تنازع کس موقع پر اس طرح کی مصیبت بن سکتا ہے حکومت کے لیے کہ جس طرح تحریک انصاف کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے حکومت کے لیے، اس وجہ سے بھی اسلام آباد میں مسائل پیدا ہو جائیں. شاہدہ صاحبہ، مدارس کے حوالے سے بل پر صدر دستخط نہ کریں تو اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا، یہ اعلان ہو چکا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ مولانا صاحب اس پر بات کر چکے ہیں. آپ کی جماعت کے علم میں ہے کہ کیوں دستخط نہیں ہوئے ہیں اور کس وجہ سے آپ کی جماعت کو یہ احتجاج کی لانگ مارچ کی کال دینی پڑ رہی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، پارلیمنٹ میں پہلے بھی یہ رجسٹر جو مدارس رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ ہے، یہ پہلے بھی آیا تھا، خواندگی بھی ہوئی، لیکن پھر وہ سیکنڈ سٹیج پہ وہ پھر ڈراپ کر دیا گیا. اس بار بھی جو 26th امینڈمنٹ کے تناظر میں آپ سب جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لیا گیا، اور پھر ہمیں اس پہ وعدہ بھی کیا گیا کہ یہ ہم لے کے آئیں گے، اور لے کے آ بھی گئے. اسمبلی سے بھی پاس ہوا، سینٹ سے بھی وہ تمام پروسیس بھی ہوا، اور اکراس دا پارٹی ہم نے ود 2/3 میجورٹی حکومت، ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہم نے مل کے اس کو پاس کیا. فائنل سٹیج پہ جب گیا، وہاں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو گیا ہے کہ سائن نہیں ہو رہے. اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ طریقہ کار تھا کہ اگر اس پہ کوئی آبزرویشن ہی تھی تو پھر اس سٹیج پہ جا کے اب آبزرویشن کیوں لگائی جا رہی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ ہم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا، اب یہ تو وعدہ خلافی ہے. آپ تو خود یعنی حکومت خود تذبذب کا شکار ہو رہی ہے کہ اب آج جو مدارس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، ایک اجلاس بھی بلایا گیا، بظاہر ایک مثبت اجلاس. تو کیا ہم منفی لوگ ہیں؟ کیا ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ بھئی ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو جمہوری طریقے سے ایک قانون بنانے جا رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے لیجسلیشن. ہم قانونی طریقے سے قانون بنانے جا رہے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. اور اگر اس طرح حکومت اس پہ سائن نہیں کرتی یا کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس فردر یوز کرنا چاہ رہی، ہم تو مدارس کو ایک دھارے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ایک قانون بنے اور تمام مدارس اس کے انڈر آ جائیں. اب یہ جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کا ذکر آج کل سے شروع ہوا ہے 2019 کا، جو کہ کیا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے کل پرسوں کہ تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے. بھئی ہم تو نفرت کو ختم کر رہے ہیں، تفرقہ تو آج نظر آیا ہمیں. کا موقف آیا بھی ہے، ہم طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھ لیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دلچسپ طریقے سے اس پر تنقید بھی کی ہے، اور یہاں تک جو بات سامنے آ رہی تھی کہ کچھ اور مطالبات یعنی کوئی ڈو مور کیا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان سے، اس پر انہوں نے کہا ہے. دیکھیے، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے، وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں. لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں. قبول کرنا تو دور کی بات ڈاکٹر طارق صاحب، وہ تو چمٹے سے بھی نہیں پکڑیں گے، اتنے سخت ہیں وہ اپنے موقف پہ، اور پھر مارچ کریں گے اسلام آباد. ابھی آپ ایک احتجاج سے نمٹنے میں کامیاب ہوئی ہے حکومت، کیوں ایسا چاہ رہی ہے حکومت کے مولانا فضل الرحمان احتجاج کی؟ میں نے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب اور ان کی پوری جماعت میں جو ہے وہ سینٹی پریویل کرتی ہے. سنجیدہ لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، بات چیت کے ذریعے یہ معاملات کو طے کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ معاملہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، ٹیکنیکل معاملہ ہے. اور اس میں اگر کوئی نئی ایسی بات ہے جو کہ جس میں وہ کہا گیا کہ اس میں کوئی تھوڑی پیچیدگی ہے، وہ حل ہو جائے گی. اگر یہ بل پہلے پاس ہو چکا ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت ایسی لمبی چوڑی بات ہوگی کہ جس سے کوئی جو فاصلے ہیں ان میں وہ ہوگا، اضافہ ہوگا. مولانا صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ ابھی جب 26ویں ترمیم تھی، ان میں ان کا بڑا ایک پازیٹیو کردار رہا ہے، اسے بھی ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو 56 سے زیادہ آئینی امینڈمنٹس تھیں اس پہ انہوں نے ٹائم لیا، اس کے بعد انہوں نے بڑا اس پہ کنٹریبیوٹ کیا. تو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ سینٹی
پریویل کرنے والے لوگ ہیں. یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طاہر صاحب نے تو کہا ہے کہ جو بل آیا ہے وہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون نہیں بن سکا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر کوئی پیش رفت بھی کی گئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بیٹھ کے بات کیا؟ نہیں کریں گے جی, کچھ ہمارے جو کنسرن لوگ ہیں وہ رابطوں میں ہیں, جو ہمارے لا منسٹر ہیں, باقی لوگ ہیں. دسمبر تک کافی ٹائم ابھی, اس لیے نہیں کیا. نہیں انشاءاللہ کریں گے. ہمارے لوگ جو ہیں بالکل وہ اس میں پیش ہیں, اور اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی غفلت یا کسی طرح کا کوئی اس ایشو کو ہم نے کوئی بیک برنر میں نہیں ڈالا ہوا. ہم نثار جج صاحب کے پاس جائیں گے, لیکن شاہدہ صاحب جی بالکل. دیکھیں قانونی پیچیدگیاں جب یہ فلور پہ آیا تو اس وقت بھی تمام قانونی ٹیم موجود تھی, اور اس سے پہلے بھی جو نیگوسیشن ہوئی اس میں بھی قانونی ٹیم موجود تھی, تبھی وہ ایک ڈرافٹ کی شکل آیا اور پارلیمنٹ سے پاس ہو کے آیا ہے. اب فائنل جہاں پہ گیا ہے وہ تو وہاں پہ تو سائن کی بات ہے کہ وہ وہاں پہ سائن ہو اور گزیٹڈ نوٹیفیکیشن اور قانون بن جائے. اب یہاں پہ پیچیدگیاں پھر کون دور کرے گا ہمیں؟ تو اب آپ ایک چیز میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو خدشات ہیں یا جو ہمارے کنسرن ہے کہ کہاں سے ہوں گے, اگر آئی ایم ایف کی طرف سے ہوتے ہیں, فرض کیا میں یہ کہوں کہ آئی ایم ایف کی ابھی جو 25th ریویو ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا ٹارگیٹ دیے. انہوں نے پاپولیشن کنٹرول, ویمن کو مین اسٹریم میں لانا, سٹنٹنگ, چلڈرن آؤٹ آف اسکول, آپ کی جو غربت ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنے. تو آپ مجھے بتائیں گا 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور اگر آپ اس رجسٹریشن کو انڈر دی ایجوکیشن کریں گے تو جو ایجوکیشن کے آلریڈی ادارے جو ہیں ان کی کیا حالت ہے. پھر اگر آپ تمام کو قوانین کے لے کے آئیں گے, آپ فنڈ کہاں سے کریں گے؟ یہ جو ہمارا رجسٹریشن ایکٹ 1860 ہے یہ آج کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو کاز ہے وی آر جسٹ لائک اے نان گورنمنٹل 2019 کی بھی ایک دستاویز کی بات ہو رہی ہے, تو شاید وہ ایگزیکٹو آرڈر ہے, وہ قانون اس طرح کا نہیں ہے جس طرح یہ کمپلیٹ قانون ہم یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی اور کے لیے. اب بھی آپ مسکرا رہے تھے بہت جس وقت ہم دونوں مہمانوں سے سوال کر رہے تھے. جمعیت علماء اسلام نے عملی طور پر اگر نہ دیا ہو تو زبانی تو ساتھ دیا ہے تحریک انصاف کے موقف کا. آپ کی جماعت بھی ساتھ دے گی جے یو آئی کا مدارس بل کے موقف پر؟ سر دیکھیں, جب 26 امینڈمنٹ ہو رہی تھی, نو ڈاؤٹ میں اس ساری پروسیڈنگ کو دیکھ رہا تھا, اور میں نے بڑے دل سے مطلب کہ اپریشیٹ کیا کہ مولانا صاحب کی جو ایک پولیٹیکل ویژن, ان کی جو اسٹرینتھ تھی, انہوں نے بڑا زبردست طریقے کے ساتھ 26 امینڈمنٹ پہ کھیلا. اور ہم نے ایک تحفظ جو ہے وہ مولانا صاحب کے سامنے رکھا تھا کہ مولانا صاحب حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ کس وقت پھسل جائے. حسن میں اس بات سے تھا کہ میرے محترم بھائی ڈاکٹر صاحب نے جب بات اپنے جواب دینے کی کوشش کی, یہ مجھے کنفیوز نظر آئے. اس لیے میں ہنسا, کیوں کنفیوز نظر آیا کہ اس میں کوئی اب گنجائش باقی نہیں ہے. 26 امینڈمنٹ اور یہ جو مدارس کا جو امینڈمنٹ which was approved by the National Assembly and Senate, اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ سگنیچر نے 2/3 میجورٹی نے کر کے بھیجا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ 2/3 میجورٹی میں آپ نے ایم این ایس کی ان کی ڈگریاں چھین لی اور ان سے اپنا وہ ان کی سیٹیں چھین لی, ان کو مار پیٹ کر ان کی فیملیز کو تشدد کر کے جو ہے آپ لوگوں نے ان سے ووٹ لیے, اور بیہائنڈ دی سٹوری بہت کچھ ہوا. اور اس کے بعد بھی اگر آج حکومت اس ڈگر پہ کھڑی ہے ڈٹائی کے ساتھ کہ وہ سارا کچھ کرا کے بھی پھر مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ دیں, تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے باعث شرمندگی کی بات ہے. رہی بات ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی, ہماری یہ بالکل خواہش, میری تو ذاتی طور پہ یہ خواہش ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ایک پیش میں ہونا چاہیے, مولانا صاحب کے ساتھ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ میری ایک اپنی رائے ہے, اور کل اگر کوئی اپنا پارٹی کی جو لائن ہے اس کو ہم فالو کرنے کے پابند ہیں. ابھی تک اس کو فالو کریں گے.